ہم حکومت گرانا اور بنانا جانتے ہیں، نون لیگ سے حکومت نہیں چل رہی، مفاہمت کے بادشاہ کا میدان میں نکلنے کا اعلان۔ IMF سے قرضے لے کر عوام کا امتحان لیا جا رہا ہے، ملک مشکل میں سب نے مل کر بچانا ہے، خود میدان میں آ گیا، اسلام آباد ہو یا لاہور سب جگہ جاؤں گا۔ صدر مملکت کی زیر صدارت پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ آصف زرداری نے بانی PTI پر تنقید کرتے ہوئے کہا، ایک سابق وزیر اعظم جو میں کرتا تھا آج جیل میں بیٹھا ہے۔ کڑوے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ IMF کا ایک نظام ہے، ہمیں چلانا، اس کے بغیر اگر گزارا ہو سکتا تھا تو ہم کیوں جاتے؟ میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یہ آخری موقع ہو IMF کے پاس جانے کا۔ سولرائزیشن آف 28,000 ٹیوب ویلز کوئی معمولی بات نہیں تھی، اس کے اوپر کئی ہفتے باتیں ہوئی، کئی آگے پیچھے ہوئے، فائنلی الحمدللہ جب نیت ہو تو راستے نکل آتے۔ قوم کے ہیروز بنیں گے آپ انشاءاللہ۔ آپ چاہے کوئی منسٹر ہے، چاہے کوئی سیکرٹری ہے، کوئی چیئرمین ہے، کوئی ایڈیشنل سیکرٹری ہے، کوئی ڈپٹی سیکرٹری ہے، وہ ہیروز کہلائیں گے جو اپنی وزارتوں میں ایک انقلاب لے کے آئیں گے، خوشحالی اور ترقی کا۔ مجھے جو ملی ہے پریزنٹیشن، اس میں بتایا گیا کہ کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی۔ IMF سے چھٹکارا باتوں سے نہیں کام سے ملے گا، کسی نے بھی سستی سے کام لیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم کابینہ اجلاس میں وزراء پر برہم، معاشی اہداف کے حصول کے لیے خود احتسابی کرنا ہوگی، کلچر بن چکا ہے، مجھ پر ٹیکس نہ لگائیں اس پر لگا لیں، اب ایسا نہیں چلے گا، ڈاؤن سائزنگ اور رائٹ سائزنگ کے معاملات خود دیکھ رہا ہوں۔ شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا بجلی کے لالے پڑے ہیں، ٹرانسمیشن سسٹم کا بیڑا غرق ہے، کراچی پورٹ پر 1200 ارب روپے کی چوری ہو رہی ہے۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 3 دہشت گرد ہلاک، مرنے والوں میں انتہائی مطلوب 60 لاکھ سر کی قیمت والا دہشت گرد، کمانڈر عبدالرحیم شامل۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے مقابلے میں 4 بہادر جوان بھی شہید ہوئے، شہداء میں سپاہی محمد ادریس اور بادام گل شامل۔ CDD کے سب انسپیکٹر تاج میر شاہ اور ASI محمد اکرم نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ تاج میر اور محمد اکرام کی پولیس لائن میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف نے کہا پوری قوم شہداء کی لازوال قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملیں گی یا نہیں، محفوظ فیصلہ آج سنائے جانے کا امکان۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس 1.5 گھنٹے تک جاری رہا، 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک ہوئے، مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے سے متعلق غور کیا گیا۔ پنجاب حکومت کے مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے اہم فیصلے، وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹیکسلا اور سندر لیبر کالونیز میں مزدوروں کو 1224 فلیٹس مفت دینے کا اعلان، مزدوروں کے لیے 6 ارب روپے کی واجب الادا ڈیتھ اور میرج گرانٹ ادا کرنے کا حکم، محکمہ لیبر میں اصلاحات، کم از کم اجرت کے قوانین پر عمل درآمد کی ہدایت، وزیر اعلیٰ سے میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز، طلبہ و طالبات کی ملاقات، مریم نواز اپنی نشست چھوڑ کر طلبہ کے درمیان بیٹھ گئیں، پہلی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو 3 لاکھ، سیکنڈ کو 2 لاکھ اور تھرڈ پوزیشن ہولڈرز کو 1 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ سولر سسٹم لگوانا ہے تو فائلر بنے، گھر میں بجلی کا صرف 1 میٹر ہونا لازمی، عوام کو مفت اور بلا سود سولر سسٹم کیسے ملے گا؟ پنجاب حکومت نے طریقہ کار وضع کر دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے روشن گھرانہ اسکیم سے مستفید نہیں ہو سکیں گے، صارفین کو 8,800 پر شناختی کارڈ نمبر اور بجلی بل پر درج ریفرنس بھیجنا ہوگا، 200 یونٹ تک والے صارفین کو حکومت مفت سولر دے گی، 200 سے 500 یونٹس استعمال والے صارفین کو بلا سود قرض فراہم کیا جائے گا، صارفین کو سولر کی قیمت 5 سال میں قسطوں میں ادا کرنی ہوگی۔ سولر پینل لگوانا مسئلے کا حل نہیں، ٹیرف میں کمی ہونا چاہیے، حکمران لالی پاپ نہ دیں، ریلیف کا اعلان عوام کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں سولر سسٹم منصوبے سے عام آدمی کو براہ راست ریلیف نہیں ملے گا، جاگیرداروں پر ٹیکس لگ جائے تو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔
बंद लिफाफे में शहजाद अकबर ने रकम से मुताल्लिक काबीना से मंजूरी ली। काबीना को बताया पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में परवेज खटक ने बयान कलम बंद करा दिया। अदालत में बानी पीटीआई और परवेज खटक का आमना सामना, दोनों एक दूसरे से हम कलाम ना हुए। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए चीफ जस्टिस मेरे केसेस पर समाअत ना करें। नैब तरामीम के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज की जाएं। बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। कहा किसी की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम किसी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। मुझसे दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि तरामीम का फायदा आपको भी होगा। वाज़े मौक़िफ़ है, ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि मुल्क का मामला है। नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बदलते बयानात। खबर मानिका की जानिब से मजहबी रहनुमाई और तिब्बी मुआयने के लिए अलहदा दरखास्तें दायर। बानी पीटीआई के वकला को नोटिस जारी। दूसरी जानिब सजा के खिलाफ अपीलों पर बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने खबर मानिका के वकील से तलाकनामे पर तारीख टेम्परिंग पर जवाब मांग लिया। चौधरी परवेज इलाही पेश हो। एंटी करप्शन ने साबिक वजीर आला पंजाब को पीर को तलब कर लिया। नोटिस जारी। रहनुमा पीटीआई पर मीडिया हाउसेस को गैर कानूनी तौर पर 2.4 अरब रुपए जारी करने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम आज ओहदे का हल्फ उठाएंगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान हल्फ लेंगे। तकरीब सुबह 9:30 बजे गवर्नर हाउस में होगी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली है। एडवोकेट मियां दाऊद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। दरखास्त में जालसाजी के तफसीली दस्तावेजात और सबूत शामिल। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करने की इस्तेदा। विद होल्डिंग टैक्स का निफाज, मिल्स मालिकान और आटा डीलर्स डट गए। आज से आटा सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा का कहना है कि फ्लावर मिल्स ने गंदम की वॉशिंग का काम बंद कर दिया। जब तक हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स वापस नहीं लेती हड़ताल जारी रहेगी। पंजाब के 45 शेर जवान मनशियात स्मगलिंग और सहूलतकारी में मुलव्वस। आईजी पंजाब का फौरी एक्शन लेने का हुक्म। मुख्तलिफ अजला के अफसरान पेटी भाइयों को बचाने के लिए सरगर्म। कार्रवाई से गुरेजा। लाहौर का इंस्पेक्टर मजहर इकबाल, गुजरांवाला का सब इंस्पेक्टर आतिफ, हाफिजाबाद का एसआई अहद हुसैन शामिल। मुजफ्फरगढ़ से डीएसपी रेहान रसूल, रावलपिंडी का सब इंस्पेक्टर सरमद इलियास, अटक का अमलाक हुसैन और दीगर मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए। लाहौर में एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद, सर के बाल भी काट दिए। मुकदमा दर्ज, मुलजिम हारिस गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस, आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। आयशा जहांजेब को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। बन्नू में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जान बहक, 33 से जायद जख्मी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। तेज हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए, सोलर प्लेटें उड़ गईं। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मलका कोसार मरी में भी बादल खुलकर बरसे। सिंध में शदीद बारिशों की पेश गोई। हुकूमत ने खतरनाक बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म दे दिया।
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا ایکشن، سینئر مینیجر وہاب ریاض اور منصور کی چھٹی، عبدالرزاق بھی سلیکشن کمیٹی سے فارغ۔ وہاب اور رزاق نے پرفارم نہ کرنے والے کھلاڑیوں کی غیر ضروری طرفداری کی۔ شاہین شاہ آفریدی کا مینجمنٹ سے رویہ نامناسب رہا، پاکستان کرکٹ بورڈ نے نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسد شفیق، محمد یوسف، گیری کرسٹن اور جیسن گلیپسی شامل۔ وائٹ اور ریڈ بال کے کپتان سلیکشن کمیٹی کے رکن ہوں گے، کوئی چیف سلیکٹر مقرر نہیں کیا گیا، تمام ممبران کے پاس ایک جیسے اختیارات ہوں گے۔ وہاب ریاض نے تمام الزامات مسترد کر دیے، کہا ہر چیز ریکارڈ میٹنگ منٹس کی صورت میں موجود ہے، سلیکشن کمیٹی پر دباؤ ڈالنے کے بیانات سے متفق نہیں، بتائیں ایک شخص کا ووٹ 6 پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے، بلیم گیم کا حصہ نہیں بننا چاہتا، بطور رکن سلیکشن کمیٹی میرا کام ختم ہو گیا، قومی کرکٹ ٹیم کی بہتری کے لیے خلوص کے ساتھ کام کیا۔ کھیل کے میدان سے بڑی خوشخبری، ایشیا پیسیفک افریقن کمبائنڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ پاکستان کے نام، پاکستانی ویٹ لفٹر سبیل سہیل اور ویرونیکا سہیل نے 4 گولڈ میڈلز جیت لیے۔ سبیل سہیل نے اوور آل میں بھی گولڈ میڈل جیتے۔